کہ انہوں نے میرے ہی دربار میں آنا ہے. ادھر صحابہ نے عرضی پیش کی لیس عندنا ماء، آقا پانی کوئی نہیں. میرے قریب نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ جاؤ مالک کو جا کے منگو، جتنے دن نمازاں پڑھنیاں نے وہ جا کے تو پانی دے گا، انہیں کو منگ رہے. نہیں، ابھی ادھر بات کی. راوی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ فوازا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہو فی الرکوہ، میرے نبی نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا، پیالے میں ہاتھ رکھ دیا. ادھر صحابہ عرضی لے کر آئے، حضور نے پیالے میں ہاتھ رکھا. حیرانگی دی گل ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور ہاتھ رکھ رہے تھے کیا حضور کو شک تھا کہ میں نے اگر پانی میں ہاتھ رکھا اگر اگو پانی نہ لبیا تو انہاں دے ایمان دا کیا بنے گا؟ نہیں، بات یہ نہیں تھی. حضور جانتے تھے ہاتھ رکھنا میرا کام ہے، چشمے جاری کرنا میرے رب کا کام ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فوازا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہو فی الرکوہ، میرے نبی نے جب ہاتھ رکھا نا، کہتے ہیں فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، میرے نبی کی انگلیوں سے پانی نکلا. لیکن مثال صدقے جاواں جابر، مثال کیسی دی؟ اے نہیں کیا کہ گھٹ گھٹ نکلا، اے نہیں کیا کہ چلو چلو نکلا، بلکہ فرمایا کامثال العیون، جیسے چشمے پھوٹتے ہیں ایسے میرے نبی کی انگلیوں سے پانی نکل پڑا. جیسے چشمے پھوٹتے ہیں اس طرح پانی نکلا. بونا تو یہ چاہیے تھا نا، کہتے کہ تھوڑا تھوڑا نکلا، چلو چلو نکلا، کٹ کٹ نکلا، رس رس کے نکلا. نہیں، واہ جابر بن عبداللہ سارا مسئلہ ہی سلجھا کے رکھ دیا. کہا جدو نبی دی باری آوے تے شان وچ کمی نہیں کیتی جاندی، بڑا چڑھا کے بیان کیتی جاندی. کہا ایسے پانی نکلا جیسے چشمے پھوٹتے ہیں، جیسے چشمے پھوٹتے ہیں. مسئلہ ہے انسان کے جسم سے نکلنے والی رطوبت نجس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ناپاک. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جس پانی سے بندہ وضو کرے نا وہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا، طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا. حیرانگی کی بات ہے حضور کا قد مبارک جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ درمیانے قد کے مالک تھے، لیکن شان اتنی عرفہ والا تھی جب صحابہ میں کھڑے ہوتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے. یہ سرکار کی شان بیان کی ہے. یہ محبت والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے. جو انہوں نے تعصب کا انک بنا تو اسے تو یہی نظر آتا ہے ان کی بھی دو ہی تھی، ہماری بھی دو ہی آنکھیں، ان کی بھی زبان ہماری بھی زبان، وہ بھی سنتے ہم بھی سنتے، وہ بھی چلتے ہم بھی چلتے. نہیں، یہ ایک طرف ہے لیکن جو انداز میرے محبوب کا ہے دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے. ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور یہاں پر یہاں تک کہ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، اور تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی ہے. یہاں پر کیا کمال کیا نا سید اعلیٰ حضرت نے. آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے ایک طرف ہیں لیکن اگر زلیخا میرے نبی کو دیکھ لیتی تو وہ بھی حیران ہو جاتی. ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی تھی لیکن ایک طرف وہ عورتیں تھی. میرے نبی کو صرف مردان عرب میرے نبی کا نام سنتے ہیں نام پہ بھی سر کٹا دیتے ہیں. ہوتا نہیں ہے. آج بھی کوئی ناموس کی بات کرے تو بڑے بڑے دیوانے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں میں ہوں نام پہ بھی قربانی دینے والا. نام پہ لوگ قربان ہوتے ہیں. ایک طرف حسن یوسف کو دیکھ کے زنانیاں انگلیاں کٹن، لیکن میرے نبی دا نام ایسا نام محمد پہ لوگ سر کٹا رہے ہیں. یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ حضور کی شان ہے. اب ایک طرف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسے پانی نکلا جیسے چشمے پھوٹتے ہیں، 5-6 فٹ کا قد ہو. حیرانگی کی بات ہے کدھر کنیکشن سمندر ہی چھے، کدھر نہرہ نال رابطہ ہے، کئی بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے، کوئی پلانٹ لگا ہوا ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے. نہیں، یہ معجزہ میرے نبی کو اللہ نے عطا کیا ہے. اور پھر یہ وہ پانی تھا، کیسا پانی تھا بتاؤں؟ حضرت جابر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَشَرِبْنَا وَتَوَزَّانَا، ہم نے وہ پانی پی بھی لیا، اس سے وضو بھی کر لیا. ہاں، کمال کی بات تو یہ ہے نا
پیالہ ایک، اس میں سے بھی وضو کر لیا، حضور نے انگلیاں رکھی، پانی نکل پڑا۔ جابر بن عبداللہ وہ اتنی دیوانگی، کہتے ہیں دیوانگی نہیں، یہی سیانگی ہے، یہی در حقیقت میں سیانگی ہے کہ صحابہ نے وہ پانی پی بھی لیا، اس سے وضو بھی کر لیا۔ سوال کرنے والا بھی بڑا نہ سیانا تھا، اس نے کہا نہیں جابر انج تے گل نہیں بننی، ایک دو رو بھی ہمنا کئی طرح دے معاملات بھی تے ہون گے نا، کوئی تے ساڈے واسطے بھی گوسانیاں پیدا کر کے جاؤ، مسئلہ پورا ہی کٹ کے جانا جے، این جیسا بھی نہیں جان دینا۔ انہوں نے کہا کہ ان مسئلہ ہے؟ کہا کم کنتم یومئذ، کہا تم تھے کتنے اس دن، کم کنتم یومئذ، تھے کتنے؟ جابر بن عبداللہ آپ نے کہا اوہ سوال کرنے والے یہ پوچھتا ہے کہ کتنے تھے، تعداد بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے سن لے، لو کننا مئات الف لکفانا، اگر 1,00,000 بندہ بھی اس دن ہوتا تو وہ ایک پیالے والا پانی کفایت کر جاتا، ہم سب کو کافی ہوتا، وہ 1,00,000 بندے کو بھی وہ پانی کفایت کر جاتا۔ لیکن بڑے ڈھیلے سے انداز میں پتہ کیا کہا، کننا 15 مئات، افسوس یہ کہ ہم تھے ہی 1500، ہم تھے کتنے 1500، ہم تھے ہی 1500، اگر 1,00,000 بندہ بھی ہوتا تو یہ پانی کفایت کر جاتا۔ حیرانگی کی بات ہے، 1500 تھے، چلو گیس لگانا تھا 3,000 کا لگا لیتے، 2500 کا لگا لیتے، اور 3500 پر چلے جاتے، 4,000 پہ چلے جاتے، ڈبل کر لیتے، بھائی اتنے تھے، اگر اتنے ہو جاتے ہوتا تو یہی ہے نا، شادی بیاہ بھی ہو تو بندہ کیا ہوتا ہے عموماً یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی کھانا جو پکانے والا ہوتا ہے اس سے ڈیلنگ ہوتی ہے، جناب ساڑھے کو 250 گھنٹے، اس 250 بندہ ہوتا ہے، کوئی فکر نہیں کرنی، 300 تو 350 بھی توڑے میں پختوا چھڑاں گا، یہی ہوتا ہے نا، اس سے اوپر ایدے تو اتے ہو جاتا ہے پائی جی پھر اپنا چارہ جے، یہ بہت خوب سیدھا کہہ دیتا ہے، پائی جی ایدے تو اتے اپنا چارہ جے، میں توڑے حد 250 تسی دسے نے، سوا ایک 300، چلو 5 ایک اور پالتو کر لو، 330 بندے 35 بندے، اینے ایک میں سوڑ پیڑ کر کے، لیکن وہ دی شرط بھی ایک ہونی جو شرط کیوں نہیں ہے، برتاوا میں آپوں ہو مانگا، پھر اور کسے نو نہیں بٹھان دیا گا، برتاوا میں آپوں ہو مانگا، انہیں نہیں بھی توڑا کوئی بندہ پوے تے وہ پر ڈونگے پر دئی جے، تے پھر میں گرنٹی تو انو 100 دی بھی نہیں دیندہ، پھر میں 100 دی بھی نہیں دیندہ، لیکن اگر 250 بندے دی گرنٹی اور 350 330 350 میں دیاں تے پھر برتاواں گا بھی میں آپوں کسے اور نو میں دیگی گول بہن بھی نہیں جے دینا، یہ ہوتی ایک گرنٹی ہوندی ہے انہیں، کیونکہ اس نے پتا ہے پورا میں جے کر کے دینا، پھر میں کسے اور نو آتمین یہ نہیں ہے کہ کسے نو بوٹیاں دی کھاتا ہی پورا ہی کھول دیا، کسے پر اتنی سکاوت اور کسے کی شوربے دا کوٹ بھی نہ دبے، اے جا پھر میں کام نہیں جے کرن دینا، میں صاحب نال سارے کام کر کے دینے۔ لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو سوال کرنے والیا سن لے کہ اگر 1,00,000 بندہ بھی ہوندہ نا تے پانی کفایت کر جاتا، لیکن افسوس ہے سہ ہی 1500، اسیاں ہی 1500، تے ہی 1500 کرتے تو کیا کرتے، 1500 ہی تو تھے، انہوں نے سیر ہو کر پانی پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا۔ یہ اپنی اپنی محبت کا انداز ہوتا ہے، یہ انداز بیان اس لیے کیا کہ لوگ جب حضور کی شان کی باری ہے تو کمی نہیں کی جاتی، شان رسالت بڑھا کر بیان کی جاتی ہے، شان رسالت بڑھا کر بیان کی جاتی ہے، کیوں کہ سب سے اولا ہو آلہ، سب سے اولا ہو آلہ، اینجلی تھوڑا زور لگاؤ، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی۔ یہ شان ہے کریم آقا کی کہ جہاں پر بڑے بڑے یہ نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، جہاں رب نے قرآن میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا رسول بڑے سے بڑے آئے، کسی سے میں نے کلام کیا، کسی کو کسی پر مرتبہ دیا، لیکن جیسا میں نے اپنا حبیب بنایا ایسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، جہاں تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی
تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ یارو سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کہ رب کائنات نے، وہ ایک پنجابی کا شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بناونا ہے، جویں ہوے ساڈے حبیب دی مرضی اساں اوہو جیا تینوں سجاونا ہے۔ سونے آکھیا ایہو جیا بنا مولا میری جان جہاناں دی جان ہوے، پویں تو بولے پویں میں بولاں اساں دواں دی ایک زبان ہوے، پویں تو بولے پویں میں بولاں اساں دواں دی ایک زبان ہوئے۔ پھر انداز کیا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہا تھا، صحابہ جب حضور کی شان دیکھ بیان کرتے تھے پھر کمی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آگے عرض کی تھی، سونیا میری ماں موجود ہے گھر دے اندر ہے، لیکن آقا آپ نو برا بلا کہندی ہے، یا رسول اللہ میرے کو برداشت نہیں ہوندی، آقا جدو آپ نو برا بلا کہندی ہے نا تے میرا دل بڑا سڑدا ہے، کریمہ کو مہربانی تے کر دیو، تسی ہاتھ چک دیو تے مہربانی ہو جاندی ہے۔ عرض سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا سونیا چاہنا آیا آج تو بعد برا بلا نہ کہ تواڈی دیوانی ہو جائے، حضور اے چاہنا آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، کریم نے یوں ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھائے، بالکل سست چال چلنے والا ابو ہریرہ تیمم سنبھال لیا، دوڑنا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ دوڑ رہے ہیں، قدم تیز تیز بڑھ رہے ہیں، رستے میں جانے والے نے کہا اور سونیا رکتے جا، جانا کدھر پہ ہے، کدھر تو جا رہے ہیں، تیری تیاری کدھر ہے؟ آج تک ابو ہریرہ تینوں تیز چل دیا نہیں تکیا، تیرے قدم بڑے سلو چل دیں، آج دوڑ کیوں رہے؟ کیا سوالیا سوال بعد جو کری، پہلا جا کے مینوں کو کام تے ویکھ لین دے، وہ دیکھتے لین دے، بڑیا کی ہے کیا کدھر جا رہے ہیں، کیا مڑ کے آگے دساں گا، آئیے نہیں دستا ابو ہریرہ، مڑ کے آ کے دساں گا۔ ادھر ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، کریم نے ہاتھ اٹھائے تھے، ابو ہریرہ نے سبیٹ لگائی، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا کون؟ کہا ابو ہریرہ۔ ماں نے کہا ٹھہر جا میں نہا رہی ہوں، غسل کر کے باہر آتی ہوں۔ ادھر تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا نا، دروازہ کھولا، سامنے ابو ہریرہ کھڑے ہیں اور ماں پڑھ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے، دیکھتے دیکھ رہے، ماں جی ہویا کی ہے، اے کی ماجرا ہے، اے کی کر چھڑیا جے؟ کیا ابو ہریرہ جا کے دعاواں بھی آپ کرانا ہے تے سوال بھی آپ کرنا ہے، دعاواں بھی آپ کرائے تے سوال بھی آپ کرے، کیوں کہ ایک نور والا آیا سی، ادھر تو دعا کرائی سی، ادھر آ کے سونا کلمہ پڑھا گیا سی۔ یہ حالت ہے کہ ایک طرف یہ حالت ہو اور ایک طرف یہ بات ہو۔ حبیب یمنی کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا، حبیب یمنی یمن کا رہنے والا، ادھر سارے کے سارے مشرکین نے پلان بنا لیا، ابو جہل اینڈ کمپنی ساری بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ یار کوئی تے خیال کرو، اے بندہ بڑا بڑا جادوگر جے، اے دے بارے کوئی تے بیٹھ کے میٹنگ کرنی چاہیے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا ایک بندہ بھی کئی باری تھمائی نہ دیندا ہوئے تے محلے دے 50 بندے بھی بہ جاندے، یار بہو تے صحیح، اے دے نال کس طرح واہ پانا جے، کوئی سمجھ نہیں لگدی ہے، تے ساڈے سارے نالوں تگڑا ہے، کم ہی دے نرالے نے، سارے نالوں تگڑا ہے۔ اب ایک طرف سارے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ساڈے کولوں تے کم نہیں ہوندا، نہ ساڈے ہاتھ آندا ہے، اے دا جادو بڑا تگڑا ہے۔ اس طرح کرو، یمن دا بادشاہ حبیب او دا نام ہے، یمن دا بادشاہ حبیب او دا نام ہے، حبیب یمنی کو چلو، انہوں جا کے کو ساڈا مسئلہ حل کر دے۔ ادھر یہ سارے گئے، حبیب یمنی اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اب وہ گھر سے نکلا نا، اس نے دل میں 2 باتیں رکھی، کتنی باتیں، آخری بات بیان کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، اس کو بھی مختصر کروں گا۔ حبیب یمنی 2 گلاں ذہن وچ رکھ لئیاں، ایک تو کہا کہ وہاں جاؤں گا، ایک دل میں رکھ لیا کہ وہاں پر پہنچا نا جیسے ہی، اب سارے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، حبیب یمنی بھی بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے بات تو یہ تھوڑی سی چٹکلا ٹائپ بھی سمجھ لیں، سب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی محمد کو بلاؤ۔ کیا کریں؟ محمد کو بلاؤ۔ بڑے بڑے سردار کھڑپینچ کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے، ابو جہل نے خسر بسر کرتے ہوئے کہنے لگا گل سنو بھائی سارے، میں تہاڈا سردار، جس ٹائم محمد اندر آوے تو کسی نے کھلونا کوئی نہیں، کسی نے بھی کھلونا کوئی نہیں، بالکل بیٹھے رہنا اپنی جگہ دے مست ہو کے، کوئی بندہ نہیں ہلنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جہو جہا حکم گرو جی تہاڈا ہویا اوہو جے اسی چیلے، ساڈے ساری گل ہی اسی تہاڈی مننی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب سارے بیٹھے ہوئے، بی بی یمنی بھی آ گئے بیٹھے ہوئے. اتنے میں کریم آئے نا، مزہ ہی آ گیا یار. جیسے ہی حضور نے انٹری کی نا دروازے سے، سارے تو پہلا اٹھیا ہی ابو جہل. بات دیکھے، سب سے پہلے اٹھا ہی ابو جہل. تے جس ٹائم گرو اٹھ گیا نا تے چیلے آٹومیٹک ہی سارے دے سارے کھڑے ہو گئے، سب اوپر کھڑے ہو گئے. اب حیرانگی کی بات تھی، جن نے ٹھاکیا سی سب تو پہلا اٹھیا بھی ہوئی، سب تو پہلا ہوئی اٹھیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سارے پیچھے پریا، ساری کھڑی ہو گئی. حضور دا ادب کیتا، بعد میں بیٹھ گئے. حبیب یمنی آ گیا، کہا کہ ان ساروں کا اعتراض ہے، تم جادوگر ہو، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا جادو زمین پر چلے گا، آسمانوں پر نہیں چلے گا. میں نے دو ہی باتیں ایک دل میں رکھوں گا، ایک تم سے ظاہر کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آسمان کے اوپر جو چاند 14ویں کا چمک رہا ہے، اگر تم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تو میں مان جاؤں گا تم اللہ کے سچے نبی ہو. دوسری بات میرے دل کے اندر ہے، اگر تم نے وہ میرے دل کی بات بتا دی تو مان جاؤں گا تم اللہ کے سچے نبی ہو. حبیب یمنی نے یہ بات کہی، سارے باہر نکلے. حضور نے انگلی اٹھائی کیونکہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ تھا کھلونا نور کا، وہ تھے نور کے آقا، یہ تھا کھلونا نور کا. اور بچپن میں جس طرف بھی حضور انگلی اٹھاتے تھے چاند ادھر ادھر چلتا چلا جاتا تھا. یعنی جدھر جدھر میرے نبی کی انگلی چلتی تھی چاند ادھر چلتا چلا جاتا تھا. یہاں تک کہ روایات کا مفہوم ہے، حضور رونے کا ارادہ کرتے، چاند آپ کے قریب آ کر لوریاں دیا کرتا تھا. حضور کا کھلونا نور کا چاند تھا. ادھر کریم آقا علیہ السلام نے انگلی اٹھائی. روایات میں آتا ہے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کریم نے انگلی اٹھائی، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک رخ میں آ گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے رخ میں آ گیا. بعض روایات میں آتا ہے ایک ٹکڑا ایک دائیں بغل میں آ گیا، دوسرا ٹکڑا بائیں بغل میں آ گیا. دیکھنے والوں نے تسلیم کر لیا، حبیب یمنی مان گیا. دور دور بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے تسلیم کر لیا. لیکن ابو جہل سکا چاچا تعصب کا اینک نہیں تر اتارا، کوئی نہ منیا. کیا ساڈے جاتے ہے، ساڈا ہی تے پتھری ہے، ساڈے وچوں تے ہے، اے ہو ہی نہیں سکتا، اے بھی جادو ہے. حضور نے فرمایا حبیب دوسری بات تو بتائے گا یا میں خود بتا دوں؟ تو بتائے گا یا میں خود بتا دوں؟ کیا سونیا دل وچ رکھ کے آیا سیاں تسی دس دیو تے کمال ہو جائے. حضور نے فرمایا پھر سن لے، تیری ہی کوئی بیٹی سی، اور نہ ہاتھاں تو پکڑ سکتی ہے، نہ زبان تو بول سکتی ہے، نہ اکھاں تو دیکھ سکتی ہے، نہ پاؤں نال چل سکتی ہے. یوں سمجھ لو اپنی زبان دے اندر للی لنگڑی ہے، چل پھر نہیں سکتی. اب آج ہے، ٹرنے پھرنے دی سکت نہیں، پکڑنے دی سکت نہیں، سننے دی سکت نہیں، بولنے دی سکت نہیں، تکڑے دی سکت نہیں. حضور نے فرمایا حبیب تیرا ایک کوئی ارادہ سی کہ اگر میری وہ بیٹی ٹھیک ہو گئی تو میں سونے محمد دا کلمہ پڑھ لاں گا، میں سونے محمد دا کلمہ پڑھ لاں گا. حبیب یمنی جا تو چلا جا، رب کائنات تیری بیٹی تے بھی مہربانی کر دے گا، تیری بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. ادھر حبیب یمنی واپس گیا نا، دروازہ بجایا، وہی بیٹی جسے چارپائی پہ چھوڑ کے گیا تھا دروازہ بھی اسی نے آ کے کھولا. دروازہ کھولا تو پوچھنے والوں نے بھی اس حبیب یمنی نے سوال کیا کہ بیٹی یہ کیا کیا؟ تو پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ایج نہیں ہوئی، گونج پہ جانی چاہیے. ہاتھ چکو نا ذرا، جھنڈے بنا لو اور ذرا زور نہ لاکو. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا. فرمایا والد گرامی ایک نور والا آیا سی اور نور ہی لے کے آیا سی.
سونے نے ایسا دم کیتا کہ رب کائنات نے میرے جتنے بھی عذر سن سارے دور کروا دے.